بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانیوں کا مقابلہ جس قوم اور ملت کو ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عالمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملکی اعتبار سے ہو، چاہے ملی اعتبار سے ہو۔ ہر طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا سب سے زیادہ اس وقت مسلمان کو ہے، اور یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کسی طریقے سے ان کے کم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کے ختم ہونے کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں آج مسلمان کے سامنے ہیں، ہر اعتبار سے مسلمان تکلیفوں میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں اس میں خود مسلمان تو مجرم نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آپ دھیان دیں گے اور قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ اس رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سرخ روئی تو تمہارے قدموں میں ہوگی، کامیابی اور بلندیاں تو تمہارے زیر ہوں گی، بشرطے کہ تم صحیح مسلمان اگر بن جاؤ، تم صحیح مومن اگر ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو مصیبتیں بھی آج ہمارے سامنے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ہاتھ ہے، ان میں کہیں نہ کہیں ہم ہی وجہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم کو تکلیفیں ملتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی سزا ہوتی ہے، تمہارے ہی کرنے کی بنا پر تکلیفیں آتی ہیں، جیسا تم کرتے ہو ویسا تمہارے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت میں عالمی تکلیفیں مسلمانوں کے سامنے ہیں، مسلمان پریشانیوں سے جو دوچار ہے، مسلمان ہر طرح کی تکلیفوں میں جو گھرا ہوا ہے، اس میں ایسا کون سا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے تمام قوم پریشان ہے؟ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی ایک جرم ایسا ہے کہ جس میں پوری قوم جرم کے اندر ملوث ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرد اس قسم کا ہے جو اس جرم سے الگ ہے، جس کا اس جرم میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو اس جرم میں شریک نہیں ہے، اور وہ جرم ہے آپسی اختلاف و انتشار، نیز قرآن کریم سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے چھوڑا، اللہ کی مدد ہم سے چھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے چھوڑا، اللہ کے کلام سے ہم نے منہ پھیرا، اللہ کی مدد ہم سے رک گئی، اور آپسی اختلاف اور انتشار پیدا کر لیا، اپنا اتحاد توڑ دیا، چنانچہ ہماری طاقت بھی نکل گئی۔ اب مسلمان ایسی حالت میں ہے، نہ تو خدا تعالیٰ اس کا معین و مددگار ہے، اور نہ مسلمان خود اپنی حفاظت و صیانت کر سکتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان نے اپنا رشتہ پروردگار عالم سے بھی کمزور کر لیا، اور مسلمان خود بھی کمزور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایک آیت میں ایک ساتھ بیان کی ہیں، اور دونوں ہی چیزیں ایسی بنیادی ہیں، اگر مسلمان ان کو اپنا لے، ان کو اختیار کر لے، تو آج بھی ساری کی ساری عزتیں مسلمانوں کے سامنے ہیج ہو جائیں گی، ساری عزتیں مسلمانوں کے مقدر ہوں گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، جو اللہ کی یہ کتاب ہے یہی اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیجئے، قرآن کریم کو اپنائیے، قرآن کریم کو اختیار کیجئے، قرآن کریم کو سینے سے لگائیے، زندگیوں میں قرآن پاک کو اتاریے، عزتیں آپ کے قدم چومیں گی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، آپس میں دوریاں نہ بناؤ۔ آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو کھلے طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی علاقہ تو دور کی بات، کوئی محلہ بھی دور کی بات، کوئی گھر بھی ایسا باقی نہیں ہے کہ جس گھر میں اتحاد اتفاق ہو۔ اگر کسی گھر میں 4 فرد رہتے ہیں تو کسی بھی معاملے میں چاروں کے الگ الگ نظریات ہیں، چاروں کے الگ الگ خیال ہیں۔ مسلمان ایک چیز پر قائم نہیں ہو رہا ہے،
مسلمان ایک چیز پر جم نہیں رہا ہے، مسلمان ایک چیز پر رک نہیں رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کی طاقت نکل چکی ہے، مسلمان اپنے وجود کو باقی رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے، مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ تو کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت اور مجاہد ہند، جنہوں نے ہندوستان کو آزادی کا رنگ دیا ہے، جن کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، جنہوں نے اس ہندوستان کے آزادی کے خواب کو ایک تعبیر سے بدلا ہے، وہ ذات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جس وقت میں مالٹا کی جیل سے آئے ہیں، وہاں کی صعوبتیں اور پریشانیاں دیکھی اور پوری دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنی تحریک ریشمی رومال کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، آج ہم جو ناکام ہیں، آج ہم جو دوسروں کے غلام ہیں، آج جو دوسری قومیں ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں، اس کی وجہ صرف دو ہے اور کوئی تیسری وجہ نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری ہمارے مقدر کر دی ہے۔ اور دوسری وجہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا آپسی اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا ہے، ایک ملک میں رہنے والی قوم، ایک علاقوں میں بسنے والی قوم اور آپسی لوگ انتشار کا شکار ہیں، ان کے آپسی اختلافات ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں تجویز فرمائی کہ اگر کوئی بھی قوم، خاص طور سے مسلمان، اگر اپنا وجود چاہتا ہے تو اس کو دو چیزوں کو لازمی پکڑنا ہوگا، نمبر ایک قرآن کریم کو اپنانا ہوگا، دوسری بات آپسی اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم کرنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اپنے اتحاد کو دکھانا ہوگا۔ اگر مسلمان اختلافات کا ہی شکار رہتا ہے، اگر مسلمان قوم اور اس کے افراد اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اختلاف میں ہی رہتے ہیں تو یہ کبھی اٹھنے والے نہیں ہیں اور نہ کبھی ان کے حق میں خیر ہوگی۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ وہی قوم کامیاب اور سرخرو ہوتی ہے کہ جس کی صفوں میں اتحاد پایا جاتا ہے، اور جس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا، اس کی جمعیت چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اس کی تعداد چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، اس کے افراد چاہے کہیں تک بھی رہتے اور بستے ہوں، اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، نہ اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ قوم چاہے چھوٹی ہو، قوم چاہے تھوڑی ہو، اگر اتحاد اور اتفاق ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق ہے تو وہ سب کچھ ہے، وہ کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفوں میں دیکھیے کیسا اتحاد اور اتفاق پایا جاتا تھا۔ آج ہم اس اتحاد سے دور ہیں، آج ہم وہ اتحاد چھوڑ چکے ہیں اور اس چیز سے بالکل لاپرواہ ہیں، اس چیز پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اختلافات کر کے اپنے مذہب کا، اپنی ملت کا، کہ ہم اختلافات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کا کتنا نقصان کر رہے ہیں اور کتنے زیادہ نقصان کر چکے ہیں۔ ہم کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے۔ کوئی ایک قدم اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اتحاد پر تقریر کر دیجئے، آپ اتحاد پر ایک بیان کر دیجئے، ایک مقالہ لکھ دیجئے، ایک مضمون لکھ دیجئے اور ایک قدم اٹھا لیجئے۔ نہیں، آپ نہ ایک سیمینار کیجئے، آپ نہ ایک کوئی پروگرام کیجئے، آپ نہ ایک کوئی جلسہ کیجئے، آپ نہ کوئی کسی طرح کا کوئی قدم اٹھائیے، آپ مزاج بنائیے اپنے اندر اتحاد و اتفاق کا، آپ اپنے مزاج کی اصلاح کیجئے۔ زمانہ آگے بھی چلے گا، زمانے کو آگے بھی بڑھنا ہے، آپ آگے کی فکر کیجئے۔ اگر آج آپ کوئی جلسہ کر لیتے ہیں، اگر آپ آج کوئی پروگرام کر لیتے ہیں اور ایک شاندار تقریر کر دیتے ہیں اتحاد و اتفاق کے عنوان پر اور مزاج وہی رہتا ہے تو یاد رکھیے تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ نہ تقریریں کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہیں۔ اتحاد تو پیدا ہوتا ہے مزاجوں کے بدلنے سے، اتحاد تو پیدا ہوتا ہے طبیعتوں میں نکھار کے آ جانے سے۔ اپنے اندر نکھار کو لائیے، اپنے اندر بدلاؤ لائیے اور جمع ہو جائیے کسی بھی خیر پر، اور جمع ہو جائیے کسی بھی صلح پر۔
اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کامیابی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنی تعلیمات سے آگاہ ہونا ہوگا، اس کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر یہ سب نہ کیا